وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا بھائی، آپ اتنی پریشان کیوں دکھ رہے ہیں؟ کیا بتائے بھائی، ہم بہت ٹینشن میں ہیں۔ ابھی جناب ایک آدمی کو مارتے مارتے گئے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اتنے پریشان اور غصے میں ہیں؟ ایک تو ہم اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ کم وقت 2 دن سے کہہ رہا ہے کہ 15 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، ہم سے غصے میں آ کر پوچھ رہا تھا کہ آپ آج 15 اگست کی نماز کیوں نہیں پڑھے۔ وہ تو ہمارے عزر بھائی نے بچا لیا، ورنہ آج اس کی خیر نہ تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ 15 اگست کے لیے یہاں پر اتنا تیاری کر رہا ہے، کوئی کپڑے سلوانے جا رہا ہے، کوئی مٹھائیاں خرید رہا ہے، تو اس بیچارے نے سوچا ہوگا کہ یہ سب تو عید کے دنوں میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی عید کی طرح نماز پڑھی جاتی ہوگی۔ بات یہی ہے کہ مسلمان جس طرح سال میں 2 تہوار یعنی عید اور بقرعید مناتے ہیں، اسی جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ آپ اتنے پریشان کیے حسین بھائی؟ کیا بتائیں بھائی، ایک اسکول کی دعوت میں جانا ہے، یوم آزادی کا موقع ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اور ہمیں مطالعہ کرنے کا کچھ وقت بھی نہیں ملا۔ بس اتنی سی بات، چلو اللہ نے آپ کی ہر پریشانیوں کا حل بھیج دیا ہے۔ یہ ہمارے درسی ساتھی دین و دنیا تمام علوم قدیم و جدید کے ماہر ہے، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا مولانا بتائیے کیا دن ہے؟ کیا جناب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہوئی کہ سب کو پتا ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے۔ نہیں مقداد بھائی، ان کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن کس اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کو اردو میں یوم آزادی، انگریزی میں انڈیپینڈنس ڈے، ہندی میں سوتنترا دیوس، آسامیز میں سادھینتا دیوس کہتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ 15 اگست یوم آزادی کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، کیونکہ اسی روز وطن عزیز کو انگریزوں کے گرفت سے آزاد کیا تھا، لیکن اسی تاریخ کو کیوں چنا گیا؟ آج کے دن اس دن کا پس منظر یہ ہے کہ 1930 میں ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، تب لاہور کے مقام پر دریا راوی کے کنارے انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی صدارت جواہر لال نہرو نے کی تھی۔ گورنر اسٹیٹ کے بجائے مکمل آزادی کے حصول کو نصب العین بنا دیا تھا۔ 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تحریک آزادی کی ابتدا کب ہوئی اور اس جد و جہد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فارس بھائی، آپ اس کے بارے میں کچھ مختصر بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، تحریک آزادی کے متعلق میں آپ کو مختصر ضرور کچھ بتاؤں گا۔ تحریک آزادی کی ابتدا 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال یورپ کے ملاحوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھا اور ساحلی مقام کالیکٹ میں اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پھر اسی بہانے ان انگریزوں نے جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر قدم جمانے شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے ہندوستان کو غلام بنانے لگے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے تحریک آزادی کی مہم چلائی، مگر ایک بوریا نسی فقیر دہلی میں بیٹھ کر اپنے بے مثال چشم بصیرت سے ایک مستقبل کا نقشہ کھلے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذات تھی جسے آج دنیا مسند الہند شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی نازک ماحول میں انتہائی ضرورت و ہمت اور دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہلی پر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہونے کے بعد ایک تفصیلی فتویٰ جاری کر کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا نقطۂ آغاز ہوا۔ مصطفیٰ بھائی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ کیا تھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی انس بھائی، میں آپ کو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اپنے علم کے مطابق بتا سکتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب کا اصلی فتویٰ فارسی زبان میں تھا، بعد میں اس فتوے کو اردو زبان میں لکھا گیا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ جاری کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارا ملک انگریزوں کا غلام ہو گیا ہے، غلامی کو مٹانا اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا اہم فریضہ ہے۔
اس لیے اے ہندوستان کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو اور اپنے ملک کے بقا کے لیے انگریزوں کا ہمت سے مقابلہ کرو، ورنہ تو ہمیں انگریزوں کے حکمرانی میں غلامی کی زندگی بسر کرنا ہوگا۔ کیا اس تحریک آزادی میں اکابر دیوبند نے بھی حصہ لیا تھا؟ آپ اس سے متعلق ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی جناب، اس تحریک آزادی میں علماء دیوبند نے بھی حصہ لیا ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جس وقت میرٹھ میں انگریزی فوج کے سپاہیوں نے علم بغاوت بلندی کیا تھا، اسی وقت سہارنپور اور تھانہ بھون کے اطراف میں بھی اس کی بات گشت سنائی دینے لگی تھی کہ سہارنپور کے مجسٹر مسٹر اسپنکی نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مشہور رئیس قاضی عنایت علی صاحب کے بھائی قاضی عبدالرحیم صاحب بغاوت کے لیے ہاتھی خرید رہے ہیں۔ اسی زمانے میں ہاتھی بہت بڑے جنگ طاقت سمجھا جاتا تھا۔ اسی نے انگریزوں کو منہ بری کر دی کہ قاضی صاحب بغاوت کے لیے ہاتھی خرید رہے ہیں۔ چنانچہ سہارنپور کے مجسٹر مسٹر اسپنکی نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ خبر جب تھانہ بھون پہنچا تو پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی اور انگریزوں سے نفرت کا لابہ اڑنے لگا۔ پھر کیا اقدام کیا جائے؟ سب سے پہلے جہاد کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی، حافظ ضامن شہید صاحب نے اپنے مرشد برحق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور ان کی قیادت میں باقاعدہ اپنے علاقہ میں حکومت کا نظام قائم کر کے منظم انداز میں کارروائیاں شروع کر دی۔ نظام حکومت و جہاد کس طرح بنایا گیا؟ اس پوری کارروائی کا خلاصہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نواب